الرحمن الرحيم. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء. هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اگر آگے تشریف لے آئیں صلوات پڑھتے ہوئے تو ذرا بہتر ہے. ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد. بہرحال یہ 3 روزہ مجالس جس کا عنوان انسان ملکی اور انسان ملکوتی ہے، میرے لیے یقیناً یہ سعادت ہے کہ سفیر اعضا ڈاکٹر ندیم رضا سرور صاحب، جن کو ہم نے بچپن سے سنا اور 2008 یا شاید 9 میں سیریا میں بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کے دیار میں طلاب 2010 بی بی سکینہ کے یہاں تمام طلاب کی طرف سے عشرہ ہوتا تھا 10 محرم سے 20 محرم کے درمیان. اس دن میری سعادت تھی، جیسے کہ آج سعادت ہے، اور ہم نے وہاں سنا اور بچپن سے تو سن ہی رہے ہیں مسلسل. اور یہ سعادت اس حوالے سے بھی ہے کہ ام محترم جناب نیئر
رضا سرسوی صاحب، ان کا نوحے جو ہے آپ کی زبانی سنیں تو ظاہر ہے کہ یہ مسلسل دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو محنت سے ملتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عطیہ پروردگار ہوتی ہیں۔ جس طرح سے شاعر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بربنائے علم اور ایک بربنائے فطرت۔ جو بربنائے علم ہوتے ہیں وہ قافیہ آرائی، مصرعے کو وزن میں رکھنا، علم عروض کے تمام قواعد کا خیال رکھنا، یہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے، مگر شعر میں شعریت پیدا کرنا یہ فطری شاعر کا کمال ہوتا ہے۔ لہذا ہم محترم کے 4 مصرعے، اور مجھے اچھا ہے کہ آپ کے حضور میں کہ زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا۔ زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا۔ عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ، بہت شکریہ، لیکن ہماری ہی سرزمین کے ایک شاعر نیر سرسوی صاحب، وہ بھی خدا غریق رحمت کرے، میں چاہتا ہوں کہ ایک مطلع 2-3 شعر اور پھر اپنے موضوع جو میرا موضوع ہے ان 3 روزہ مجالس میں، انسان ملکی اور انسان ملکوتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے۔ دیکھیں ندی بھائی، مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے۔ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے۔ جب صفے، یہ ناصر بھائی کی طرف سے، جب صفے ماتم شبیر بچھا لیتا ہوں، مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے۔ جب صفے ماتم شبیر بچھا لیتا ہوں، اپنے آنگن میں ہی جنت کا مزہ آتا ہے۔ جب صفے ماتم شبیر بچھا لیتا ہوں، اپنے آنگن میں ہی جنت کا مزہ۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں گے کہ میں تیری یاد میں جاگوں تو تہجد کا ثواب۔ دیکھیں آپ رات میں ذکر کر رہے ہیں، میں تیری یاد میں جاگوں تو تہجد کا ثواب، سو رہوں تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے۔ میں تیری یاد میں جاگوں تو تہجد کا ثواب، سو رہوں تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے۔ اور عشق مولا سے یہ ضد کرتا ہے میسم کا مزاج، عشق مولا سے یہ ضد کرتا ہے میسم کا مزاج، جان دے کر ہی محبت کا مزہ آتا ہے۔ عشق مولا سے یہ ضد کرتا ہے میسم کا مزاج، جان دے کر ہی محبت کا مزہ۔ اور یہ شعر جو ہے شاید نوعیت کا تھوڑا منفرد شعر ہو کہ صرف آنسو ہی تو مال غم شبیر نہیں، دیکھیں گے کیا استثناء کے ساتھ کہ صرف آنسو ہی تو مال غم شبیر نہیں، دل بھی خون روئے تو رقت کا مزہ آتا ہے۔ صرف آنسو ہی تو مال غم شبیر نہیں، دل بھی خون روئے تو رقت کا مزہ۔ آخری شعر ہے کہ عشق مولا سے یہ ضد کرتا ہے میسم کا مزاج، جان دے کر ہی محبت کا مزہ آتا ہے۔ اہل دنیا نہ سمجھ پائیں گے حیدر کا مزاج، اہل دنیا نہ سمجھ پائیں گے حیدر کا مزاج، ان کو فاقوں میں سخاوت کا مزہ آتا ہے۔ اہل دنیا نہ سمجھ پائیں گے حیدر کا مزاج، ان کو فاقوں میں سخاوت کا مزہ آتا ہے۔ ظاہر ہے سورہ مبارکہ انسان، دیکھیے نظم کے بعد جو ہے وہ
نثر کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی جو نظم کا مد مقابل ہو سکے، لیکن اس کو کیا کیا جائے، اس کو کیا کیا جائے کہ جب نظم اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو مشیت قرآن اتار دیتی ہے. غور کر رہے ہیں. لہٰذا میں نے بھی بحر خفیف میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دی کہ تاکہ نثر بکھرنے نہ پائے، نظم بگڑنے نہ پائے. اس صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ الانسان کی یہ پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر. کیا انسان پر آیا، انسان پر کیا ایسا زمانہ نہیں گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب وہ لائق ذکر شے نہیں تھا. ابھی زمانے مطلق کی بات ہو رہی تھی، دیم بھائی کر رہے تھے. یقیناً اب یہاں حل جو لفظ ہے وہ یہ حرف ایسا ہے کہ جو بہت عام ہے. حل جو ہے وہ استفہام کے لیے آتا ہے، سوال کے لیے آتا ہے، لیکن ہر جگہ جو ہے وہ استفہام کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، سوال کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. جیسے قرآن مجید نے کہا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں. تو یہاں استفہام نہیں ہے بلکہ استفہام انکاری ہے کہ جہاں وجدان کے ذریعے سے جواب خود ضمیر انسانی سے لیا جا رہا ہے. اور کیجیے گا وہی کیفیت ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر. کیا انسان پر کوئی ایسا بھی زمانہ آیا ہے کہ جب وہ لائق ذکر نہیں تھا. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100 سال پہلے یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں ان میں کوئی لائق ذکر نہیں تھا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ 100 سال بعد اس میں کوئی لائق ذکر نہیں ہوگا. غور کر رہے ہیں؟ لائق ذکر کا مطلب کیا ہے؟ غور کیجئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اس زمانے میں آئے تو زمانہ تھا، ہم اس زمانے سے جائیں گے تو زمانہ رہے گا. غور کیجئے گا. اور زمانے کی بات ہو رہی ہے. حل عطا علی الانسان حین من الدہر. کیا زمانوں میں سے کوئی حصہ ایسا گزرا ہے کہ جب انسان لائق ذکر نہیں تھا؟ تو ظاہر ہے اپنے وجود سے پہلے انسان لائق ذکر نہیں تھا، اس لیے کہ جب اس کا وجود نہیں تھا مگر زمانہ تھا، اور جب وہ نہیں رہے گا تو زمانہ رہے گا. غور کیجئے گا. یہی وجہ ہے کہ زمانے کا تسلط، زمانے کا کنٹرول ذہن انسانی پر، وجود انسانی پر اتنا طاری ہے کہ اس کی سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکتا. ہمارا کوئی کام یا تو ظاہر ہے کہ وہ گزشتہ میں، پاسٹ میں، ماضی میں ہوگا، یا وہ پریزنٹ میں، حال میں ہوگا، یا وہ مستقبل فیوچر میں ہوگا. اس زمانے کی سرحدوں سے ہم نکل نہیں سکتے، تو ہم زمانے کے اندر محدود ہیں. تو قرآن نے کیا کہا کہ کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب وہ لائق ذکر نہیں تھا؟ تو ظاہر ہے ہر انسان یہ کہے گا کہ یقیناً ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب ہم لائق ذکر نہیں تھے، لیکن کچھ ہستیاں وہ ہیں، غور کیجئے گا، کچھ ہستیاں وہ ہیں کہ جب زمانہ نہیں تھا تب بھی وہ لائق ذکر تھے. غور کیجئے گا. جب زمانہ نہیں تھا تب بھی وہ لائق ذکر نہیں تھے. یہ نظام شمسی نہیں تھا تب بھی وہ لائق ذکر تھے، اس لیے کہ آواز دے رہے تھے اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو جب زمانہ نہیں تھا، جب وہ تھے، یا میں جملے کو بدلوں، جب لفظ تھا نہیں تھا، جب وہ تھے، تو اب ظاہر ہے کہ قرآن نے کیا، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو جب لفظ پہلا کہا تو زمانہ نہیں آیا. اور کیجئے گا، میں بہت باریکیوں سے آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. بھائی جب ہم نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، رسول نے فرمایا، تو جب لفظ اول کہا تو کیا زمانہ نہیں آیا؟ اس لیے کہ مجلس میں یہاں پر آنے والوں میں کچھ اوائل میں کچھ افراد تھے، میں بھی اس میں سے ایک تھا. تو ظاہر ہے کہ کوئی انسان مجلس میں پہلے آیا، کوئی بعد میں آیا، تو زمانے کے اعتبار سے وہ اول و آخر ہو گیا.
کوئی مکان کے اعتبار سے ہمارے ذیشان بھائی اول ہیں اور آخر میں دوسرے مومنین ہیں، تو جو مکان کے اعتبار سے اول ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا، جو زمانے کے اعتبار سے اول ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا، تو آخر یہ کون سا اول ہے؟ غور کیجئے گا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر میں اس کو مثال کے ذریعے سے آپ کے ذہن عالیہ تک تاکہ بچوں تک بھی بات پہنچ جائے، میں کہوں کہ دیکھیں ہاتھ میں آپ اگر ایک کوئی چیز لیتے ہیں، قلم لیتے ہیں، اور آپ اس قلم کو گھمائیے یا اس قلم سے لکھیے، تو ہاتھ پہلے حرکت کرتا ہے یا قلم؟ غور کیجئے گا، یا ہاتھ میں چابی ہے، آپ تالا اپنا کھولنا چاہ رہے ہیں، اپنا تالا، تو اگر آپ اپنے تالے کو کھول رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہاتھ پہلے گھومتا ہے یا چابی؟ بھئی پہلے چیز کیا گھومتی ہے؟ ہاتھ پہلے چیز گھومتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ گھڑی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دونوں ایک ساتھ گھومتے ہیں، لیکن ہاتھ کو پہلے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہاتھ ہے محرک، حرکت دینے والا، اور چابی ہے محرک، جس کو حرکت دی جا رہی ہے۔ غور کیجئے گا، زمانے کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، لیکن ہاتھ کو اول کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ محرک ہے، اگر یہ حرکت نہ دے تو چابی گھوم نہیں سکتی۔ غور کیجئے گا، اگر یہ حرکت نہ دے تو چابی گھوم نہیں سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے تو پھر یہ کون سا اول ہے؟ غور کیجئے گا، اس لیے کہ زمانے کے اعتبار سے دونوں ایک ساتھ گھوم رہے ہیں، لیکن ہاتھ پہلے کیوں کہا؟ جواب درست ہے، کہا اس اعتبار سے کیونکہ یہ درجے کے اعتبار سے پہلا ہے، اس لیے کیوں یہ محرک ہے، حرکت دینے والا ہے، وہ ہے جس کو حرکت دی جا رہی ہے۔ تو ایک کمال دینے والا، ایک کمال لینے والا، ایک فضائل دینے والا، ایک فضیلت لینے والا، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ درجے کے اعتبار سے ہاتھ پہلے ہے، چابی بعد میں ہے، تو میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے رسول نے جو فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، تو پروردگار کا یہ رسول آواز دے رہا ہے زمانوں میں مجھے اول تلاش نہ کرنا، مرتبے کے اعتبار سے دیکھو، بس مجھ سے پہلے خالق ہے، اور خالق کے بعد کوئی مخلوق ہے تو وہ رسول کی ذات ہے۔ درجے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے۔ اس کے بعد یہی وجہ ہے تو کیونکہ یہ زمانے سے پہلے پیدا ہوئے، زمانہ ان کے بعد آیا، اس لیے کہ وقت نظام شمسی سے وجود میں آتا ہے، تو ہم زمانے کے بعد آئے، لہذا زمانے کے محتاج، ہم نہیں رہیں گے زمانہ رہے گا، لہذا ہم محتاج۔ توجہ کر رہے ہیں، ہم زمانے کی سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن جو زمانے سے پہلے آئے وہ زمانے کے محتاج نہیں ہیں، زمانہ ان کا محتاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا، انہوں نے اشارہ کیا تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا، تو ہم سورج کے محتاج ہیں، سورج ان کا محتاج ہے۔ ایک صلوات پڑھیں اور محمد وآل محمد۔ اچھا ایک چیز یہاں میں عام طور سے، کیونکہ ابھی زمانے پر بات ہوگی، عام طور سے ہمارے نوجوان اور بچے یہ سوالات کرتے ہیں اور ذہن انسان میں آتا ہے کہ بھئی ہر غم جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ مدھم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میرا موضوع جو ہے وہ انسان ملکی اور ملکوتی ہے، اس منزل کی طرف میں قریب ہو رہا ہوں تاکہ آیت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ آپ کے قریب ہو جاؤں۔ تو لہٰذا 1400 برس ہو گئے، ہر غم مدھم ہو جاتا ہے، مگر یہ زمانہ اثر انداز اس غم پر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھئی ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں تھا یا کوئی خدا نہیں ہے؟ بھئی کوئی خدا نہیں تھا سوائے اس خدا کے یا کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے؟ ترجمہ ہوگا کوئی خدا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ رسول تھے اللہ کے یا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، تو ترجمہ تو یہی صحیح ہے۔ اچھا اگر میں مجلس پڑھ کر اتروں
اور آپ مجھ سے کہیں بھئی آپ نے اپنی مجلس میں یہ کہا تھا. میں نے کہا تھا نہیں, کہا ہے. تو آپ کہیں گے نہیں تھا, تو میری مجلس 1 منٹ میں طے ہو جائے. اور کلمہ جو ہم نے 1400 برس پہلے پڑھا تھا وہ آج بھی ہے ہی ہے. غور کیجئے گا, علی ولی اللہ, اللہ کے ولی ہیں. یعنی ہم نے یہ کلمہ کب پڑھا؟ بھئی 1400 برس ہو گئے اس کلمے کو جو ہے وہ پڑھتے ہوئے, لیکن 1400 برس پرانا کلمہ آج بھی ہے. تو ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے کوئی خدا نہیں تھا سوائے اس خدا کے, محمد اللہ کے رسول تھے اور علی اللہ کے ولی تھے. لیکن کوئی اس ترجمے کو درست نہیں کہتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ ہستیاں وہ ہیں جس پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا. اور کیجئے گا عزیزو, میں کیا عرض کر رہا ہوں, یعنی اس کائنات میں سب وہ ہیں جس پر زمانہ اثر انداز ہوتا ہے, لیکن توحید وہ ہے جس پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ خالق الزمان ہے. رسالت پہ زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا, اس لیے کہ توحید کے بعد یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو زمانے سے پہلے تھیں. علی پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جو زمانے سے پہلے تھی. تو نہ توحید پر زمانہ اثر انداز, نہ رسالت پہ زمانہ اثر انداز, نہ امامت پہ رسالت زمانہ اثر انداز. تو عزیزان گرامی, جب 1400 برس پہلا کلمہ آج بھی حال میں استعمال ہو رہا ہے, تو جو کلمے کا بچانے والا حسین ہو اس کے غم پہ زمانہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے. ذرا تھوڑے سے شعر بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں. ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے. اور کر رہے ہیں ہمارے چراغ توحید, یہ چراغ توحید ہیں. ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے. جبریل سے مولا نے کبھی کچھ نہیں پوچھا, استاد ہیں شاگرد سے پوچھا نہیں کرتے. نیر سرسوی صاحب کے یہ شعر ہے, ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے. جبریل سے مولا نے کبھی کچھ نہیں پوچھا, استاد ہیں شاگرد سے پوچھا نہیں کرتے. ہم دشمن حیدر کو برا کہتے ہیں نیر, اصحاب پیمبر پہ تبرہ نہیں کرتے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. تو یہ زمانہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہستیاں ہیں. ایک وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا, ایک وہ عالم ہے کہ جس پر زمانہ اثر انداز ہوتا ہے, اور وہ پابند وقت ہیں, زمانے کے محتاج ہیں اپنی عبادتوں میں, اپنے کاموں میں, اپنی چیزوں میں. دو حصوں میں ہو گیا. اب میں یہاں سے اپنے موضوع کا ذرا غور کیجئے گا, جو میں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ انسان ایک ہے, میں نے سورہ ملک آپ پڑھتے ہیں, اس میں پہلی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. اب یہ کوئی کنٹری نہیں ہے, یہ کون سا ملک ہے؟ اچھا سورہ رحمان, سورہ یاسین میں فَسُبْحَانَ الَّذِي بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملکوت ہے. غور کیجئے گا, ملک اور ملکوت. تو یہاں آیت کیا کہہ رہی ہے سورہ ملک میں؟ تبارک الذی بیدہ الملک, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے, اچھا ترجمہ ہم کرتے ہیں قبضہ قدرت میں, تو کیا پروردگار نہیں کہہ سکتا تھا تبارک الذی بقدرتہ الملک؟ غور کیجئے گا, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے, لیکن اس نے قدرت کا لفظ استعمال نہیں کیا, جبکہ یہ عربی کا لفظ ہے قادر, قدیر, قدرت, قرآن میں متعدد بار ہے. لیکن اس آیت میں کیا ہوا؟ تبارک الذی بیدہ الملک, اور کہہ وہ رہا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے,
غور کیجئے گا، تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ تو کہا یہ استعارہ ہے کہ جس طرح سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ملکیت میں تو ہوتی ہیں، آپ کی قدرت میں ہوتی ہیں، لیکن آپ اس کو فوراً استعمال نہیں کر سکتے۔ میں نے ذیشان بھائی سے کہا بھائی کچھ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، مثال دے رہا ہوں گھبرائیے گا نہیں، تو کہا مولانا یہاں جیب میں تو نہیں ہے، مجھے اے ٹی ایم سے نکالنا ہوں گے، بینک سے نکالنا ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصرف میں ہیں، ملکیت میں ہیں، لیکن فوراً تصرف نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی چیز ہاتھ میں ہو، غور کیجئے گا، تو اس کا آپ فوراً تصرف ملکیت کے ساتھ ساتھ اس میں تصرف فوراً کر سکتے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ تو آخر یہ ملک کیا ہے؟ ذرے سے لے کر، یا میں کہوں تحت الثری سے لے کر ثریا تک جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سب عالم ملک ہے۔ غور کیجئے گا، وہ سب کچھ عالم ملک ہے۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ میرے دائرے میں آپ اکثر وہ افراد ہیں جو مجلس سے سنتے رہتے ہیں، میں لفاظی کرنے کا عادی نہیں ہوں اس لیے کہ ویسے ہی وقت کم رہ جاتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ تو ملک اس کائنات میں ہر وہ شے جو نظر آ رہا ہے وہ ملک ہے۔ اور دوسری طرف پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شے، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملکوت ہے۔ تو پھر ملکوت کیا ہے؟ کہ ملکوت وہ ہے کہ جو اس سے بڑا عالم ہے، مگر اس کا کمال یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ غور کیجئے گا عزیزان کرام، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ ایک عالم ملک ہے، ایک عالم ملکوت ہے۔ اللہ نے انسان کو عالم ملک اور عالم ملکوت کا مظہر بنا کر بھیجا۔ غور کیجئے گا عزیزان کرام، بہت توجہ کیجئے گا۔ عالم ملک اور عالم ملکوت کا مظہر انسان کو بنایا، اور کس انداز سے بنایا کہ انسان کا جسم کا تعلق عالم ملک سے ہے، انسان کی روح کا تعلق، غور کیجئے گا، عالم ملکوت سے ہے۔ بھائی یہ تقریب ذہن کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جبکہ کوئی اس کا کوئی قیاس نہیں ہے، قیاس مال فارغ ہے، اصطلاح علمی اصطلاح میں جسے کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی جیسے آپ جب لیپ ٹاپ چلاتے ہیں تو جو وہ ظاہری ہے وہ ہارڈ ویئر جو ہے وہ ہے ملک، اور وہ جو سافٹ ویئر ہے جس پر پوری پلاننگ چل رہی ہے وہ ہے ملکوت۔ لیکن اس کے ملکوت میں اور ہمارے ملکوت میں بڑا فرق ہے۔ فرق نہیں ہے، میں صرف تقریب ذہن کے لیے یہ باتیں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو عالم ملکوت اور عالم ملک، انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عالم ملکوت کا مظہر بھی بنایا اور عالم ملک کا مظہر بھی بنایا۔ اسی لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں تَعْزَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ لَقَدْ انْتَوَى فِيكَ عَالَمُ الْأَكْبَرُ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک معمولی سا ذرہ ہو؟ خدا کی قسم اللہ نے پوری کائنات کو عالم اکبر تمہارے وجود میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو پتہ یہ چلا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے۔ جیسے جناب ابراہیم کے لیے بھی ایسا نوری ملکوت سماوات والارض، ہم جناب ابراہیم کو جو ہے ملکوت دکھائیں گے زمین و آسمان کے، تو ظاہر ہے کہ ملک تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ملکوت دکھائیں گے۔ تو ملکوت کی منزل عالم ملک سے بہت آگے ہے۔ اب یہ ملک اور ملکوت کا جو مسئلہ ہے بہت عظیم ہے، غور کیجئے گا، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ ملک جب تک کوئی ویلیو نہیں رکھتا جب تک کہ ملکوت نہ ہو۔ غور کیجئے گا، اگر ملکوت نہ ہو تو ملک حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے جسم کو روح چلاتے ہے یا روح کو جسم؟ بھائی ظاہر ہے روح جو ہے وہ جسم کو چلا رہی ہے، تو جو نظر نہیں آ رہی وہ اسے چلا رہی ہے جو نظر آ رہا ہے۔ غور کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو نظر آتی ہیں مگر اسے چلا وہ رہی ہیں۔
جو نظر نہیں آتی، تو یہ پیکر انسانی کا جو عالم ملک ہے اس کو چلانے والا یہ پیکر انسانی میں اللہ نے ایک عالم ملکوت کو ودیعت فرمایا جس کو روح کہتے ہیں، اور وہ اس عالم ملک کو چلا رہی ہے. غور کیجئے گا. تو اب اگر یہ پوری کائنات عالم ملک ہے تو اس کا بھی کوئی عالم ملکوت ہونا چاہیے. غور کیجئے گا، میں توجہ چاہ رہا ہوں. بھئی اگر یہ عالم ملک ہے، اس پیکر انسانی، یہ جسم انسانی کو اگر روح نہ ہو تو جسم انسانی حرکت میں نہیں آ سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو حس و حرکت ختم ہو جاتی ہے، کیفیات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ظاہر عالم ملک ہے جس کو عالم ملکوت چلا رہا ہوتا ہے. اگر یہ عالم ملکوت نہ ہو تو عالم ملک حرکت نہیں کر سکتا. اب یہاں سے حدیث کے سننے کا لطف ہے. جس طریقے سے ہماری روح جو ہے وہ عالم ملکوت ہے کہ جو عالم ملک جسم کو چلا رہی ہے، ویسے ہی قرآن حدیث رسول نے فرمایا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ دھس جائے. پتہ یہ ہے کہ اگر یہ کائنات نہیں چل سکتی جب تک کہ روح کائنات نہ ہو، اب چاہے وہ ظاہر میں ہو یا پردہ غیب میں ہو. یہی وجہ ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ دھس جائے. حدیث قصہ میں آپ سنتے ہیں کہ یہ ناشتی ہوئی کہکشاں، یہ مسکراتے ہوئے گل، یہ چٹکتی ہوئی کلیاں، یہ کشتیاں، یہ سب میں نے نہیں خلق کی ہیں الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، مگر ان 5 کے صدقے میں خلق کی ہے. پروردگار بظاہر رسول دنیا سے جا چکے ہیں تو کائنات کو ختم ہونا چاہیے. پنجتن پاک بظاہر دنیا سے جا چکے ہیں تو کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے. عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے، ابھی ایک محمد پردہ غیب میں ہے جو روح کائنات ہے، جو روح کائنات ہے. جب وہ آئیں گے قیامت ان سے قائم سے پہلے نہیں آ سکتی، پہلے قائم آئیں گے تب قیامت آئے گی. تو روح تو عالم ملک اور عالم ملکوت کی منزلوں کو ذرا محسوس کیجئے گا. یہ آج کی جو تمہیدی، کل اس کو انشاءاللہ تفصیل سے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس دنیا کو جو قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک علمی حوالے سے اگر ہم اس کو تبدیل کریں، میں کسی موقع پر میں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ تمہید میں پڑھ چکا تھا لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو عالم ملک اور عالم ملکوت ہے اس کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے یہ تھوڑا سا مقدمہ کل کے لیے تمہید بنا رہا ہوں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے. تو عالم ملک اور عالم ملکوت، یہ عالم ملکوت ہے کہ جو عالم ملک کو چلا رہا ہے. یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ نظام شمسی، اس کا صحیح سے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ پردہ غیب میں وہ سلامت ہیں. غور کیجئے گا. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ جھل جائے. بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن مجید کی آیتوں کو اگر آپ تقسیم کریں تو آپ 3 حصوں پہ تقسیم کر سکتے ہیں علمی حوالے سے. ظاہر ہے یہ کوئی حصری یا کوئی نصی وہ نہیں ہے، بس ایک استنباط اور علماء کا قرآن کے مطالعے سے نکلے ہوئے نتائج کے طور پر انہوں نے علمی اعتبار سے تقسیم کیا ہے. ذرا غور کیجئے گا. قرآن مجید میں اب وہ ایک آیت بھی مطلب 100 آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، 200 بھی ہو سکتی ہیں، 300 بھی ہو سکتی ہیں، وہ الگ گروپ میں آپ اس کو 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں علمی حوالے سے. غور کیجئے گا. علمی حوالے سے 3 حصوں پہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ آیات وہ ہیں کہ جو منزلیں دکھاتی ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتی کہ تم اس منزل پہ پہنچ نہیں سکتے. دیکھو آج تک جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے نا وہ عالم ملک کی ہے. یہ کل تفصیل سے پیش کروں گا کہ عالم ملک کی جو ترقیاں ہیں وہ کیا ہیں اور عالم ملکوت کی جو ترقیاں ہیں وہ کیا ہیں. لیکن یہ ذرا ترتیب محسوس ہے. تو جتنی بھی آیتیں ہیں، کچھ آیتیں وہ ہیں، اب اس میں 200 250 300 آیتیں آپ لے سکتے ہیں کہ کچھ آیتیں وہ ہیں جو منزلیں دکھاتی ہیں لیکن یہ نہیں کہتی کہ تم وہاں نہیں پہنچ سکتے، بلکہ وہ دکھا ہی اس لیے رہی ہیں کہ انسان کوشش کرے. اب آپ جتنے بھی قصے ہیں، قرآن نے جو قصے بیان کیے ہیں،
قرآن نے جو معاجز انبیاء ما سبق بیان کیے ہیں وہ منزلیں ہیں، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ آج میڈیکل سائنس جو ہے ترقی اور علم کی بدولت جو ہے ان منزلوں کو پہنچی۔ بہت سی چیزیں ہیں جناب داؤد کے لیے، النا لہو الحدید، ہم نے ان کے لیے لوہے کو جو ہے وہ نرم کر دیا۔ تو آج لوہے کو نرم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ معجزہ باقی نہیں رہا۔ آج کی دنیا وسائل کے ذریعے سے لوہے کو موم بناتی ہے، وہاں وسیلے کی ضرورت نہیں تھی۔ غور کیجئے گا، ہاں عالم ملکوت کا کوئی وسیلہ ہو تو الگ بات ہے، غور کر رہے ہیں، تو وہ معجزہ اپنی جگہ ہے، لیکن سائنس کم سے کم اس مرحلے تک پہنچی تو نا کہ جیسے قرآن نے کہا علمنا صنعۃ لبوس، ہم نے جناب داؤد کو یہ ہنر دیا کہ وہ لوہے کو پگھلا کر صفر بناتے تھے، تو آج صفر بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا جناب نوح کے لیے قرآن نے کہا اے نوح یہ جو کشتی بنا رہے ہو یہ ہمارے سامنے بناؤ، بے آیوننا و وحینا، ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ اور ہمارے وحی کے ذریعے سے بناؤ۔ یہ کشتی نجات تھی جو وحی کے ذریعے بن رہی تھی، غور کر رہے ہیں۔ تو آج کشتی بنانا کون سی بڑی بات ہے، آج سفینہ بنانا کون سی بڑی بات ہے۔ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ وحی کے ذریعے سے فرق ہے، غور کیجئے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معجزہ وہ ختم ہو گیا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وسیلے کے ذریعے سے علم وہاں تک پہنچا، اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ غور کیجئے گا، یہ منزل ذرا محسوس کیجئے گا۔ تو اس طرح سے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں کہ جو منزلوں کو دکھاتی ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتی کہ تم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ آج قرآن کی یہ جناب سلیمان کے لیے علمنا منطق الطیر، ہم نے جناب سلیمان کو پرندوں سے گفتگو کرنے کا ہنر دیا۔ آج کوئی ایسی مشین ہے جو پرندوں کی زبان کو سمجھے؟ بھئی آج کوئی اے آئی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ابھی کوئی ایسی مشین نہیں آئی ہے کہ جو پرندوں کی زبان کو سمجھے۔ لیکن آنے والے 200 سال میں فرض کریں اگر کوئی ایسی مشین آ جائے جو پرندوں کی زبان کو سمجھے تو سب کو تعجب کرنا چاہیے، مگر جو قرآن پر نظر رکھتے ہیں ان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ غور کیجئے گا، ان گروپ کو منزلوں کو محسوس کیجئے گا۔ قرآن تو خود جستجو کر رہا ہے، قرآن تو خود جو ہے وہ واقعات نقل کر رہا ہے کہ تم میں ہمت ہے تو آگے بڑھو۔ تو اس طرح کی کچھ آیتیں ہیں کہ جو واقعات کو دکھاتی ہیں، منزلوں کو دکھاتی ہیں اور انسان کو کہتی ہیں کہ آگے بڑھو۔ یہ ایک آیتیں ہیں، یہ کچھ طرح کی آیتیں وہ ہیں، جتنے بھی واقعات اور اس طرح کی چیزیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو کہتا ہے کہ دیکھو تم ان منزلوں تک پہنچ تو سکتے ہو مگر اسی طریقے سے پہنچ سکتے ہو جس طریقے سے ہم بتا رہے ہیں۔ اگر طریقہ کوئی اور دوسرا استعمال کرو گے تو پہنچ نہیں سکتے۔ یہاں کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، پہلے گروپ میں کوئی شرط نہیں ہے لیکن دوسرے اس میں شرط ہے۔ اب میں قرآن مجید کی آیت ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کر گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں ارشاد ہوا یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل سکتے ہو فانفذوا، تو نکل کر دکھاؤ۔ صرف انسانوں سے نہیں کہا، جنات سے بھی کہا اگر تم میں ہمت اور طاقت ہے تو زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے باہر نکل کر دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر ہاں سلطان کے ذریعے سے نکل سکتے ہو۔ غور کیجئے گا، یعنی یہ بھی کہا، منزلیں بھی دکھائیں اور یہ بھی بتایا کہ کیسے نکل سکتے ہو، سلطان کے ذریعے سے نکل سکتے ہو۔ یہ کون سا سلطان ہے؟ غور کیجئے گا، یہ کون سا ہے؟ سلطان النصیرہ۔ لیکن میں سلطان نصیر سے جو منزل ملی ہے اسے محسوس کیجئے گا۔ مولا فرماتے ہیں العلم سلطان، علم سلطان ہے، من وجدہ سالہ بہی، جس نے اسے پا لیا اس نے اختیار کر لیا، ومن لم یجدہ سیلہ علیہ، اور جو اسے حاصل نہ کر سکا وہ کسی اور کے کنٹرول میں چلا گیا۔ غور کیجئے گا، یعنی دو ہی منزلیں ہیں۔ اس حدیث نے یہ ثابت کر دیا کہ جس کا جتنا علم ہوگا اس کا اتنا ہی اختیار ہوگا۔ غور کیجئے گا عزیزو، مولا نے تیسرا کوئی پہلو نہیں ہے، کیا فرمایا؟ العلم سلطان، علم سلطان ہے، من وجدہ سالہ بہ، جس نے اسے پا لیا اس نے کنٹرول کر لیا، اس نے اختیارات کو اپنے لے لیا۔ ومن لم یجدہ سیلہ
علیہ، اور جس نے اس کو حاصل نہیں کیا وہ کسی دوسرے کے کنٹرول میں چلا گیا۔ غور کر رہے ہیں، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، یہ حسر علی مولا امیر المومنین ہے۔ آپ نے حسر فرمایا۔ اب میں آپ سے اس حدیث کی روشنی میں کلیہ کہہ سکتا ہوں کہ حدیث یہ کہنا چاہتی ہے کہ حدیث کی روشنی میں یہ کہنا درست ہوگا کہ جس کا جتنا علم ہوگا اس کی اتنی ہی پاور ہوگی، اس کی اتنا ہی طاقت ہوگی، اس کا اتنا ہی اختیار ہوگا۔ اگر علم لامحدود ہو جائے تو قدرت لامحدود ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی ممبر سے یہ کہے جو چاہے وہ پوچھ لو، تو اگر اس کے ہاتھ میں 2 انگلیوں میں باب خیبر ہو تو تعجب نہ کرنا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ الارم مصائب کا ہے یا ویسے یہ صلوات پڑھے اور محمد و آل محمد۔ یقیناً یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مجلس سنانی بھی پڑتی ہے، لوگوں کو جگانا بھی پڑتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے اور محمد و آل محمد۔ وقت ایک اپنے آپ میں، بس آخری جملے ہیں باب فضائل کے۔ عزیزان گرامی، تو جہاں جس کا جتنا علم ہوگا اس کے اندر اتنا ہی کمال ہوگا۔ اب اگر کوئی آپ یہ کہیں بھائی میں نے ایک بہت بڑا طاقتور انسان دیکھا، کہا بھائی کوئی مرحلہ تو بتاؤ اس نے کیا ایسا کام کیا؟ کہا صاحب میرے سامنے اس نے کاغذ پھاڑ دیا، تو کہیں گے یہ کیا ہے بھائی، یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ کاغذ پھاڑ دے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، علی کے سامنے خیبر کا در اکھاڑنا ہے، صحیح ہے۔ کیوں؟ یہ میں کوئی مبالغے میں نہیں کہہ رہا، پورے دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وزن کتنا ہی صحیح، بھائی 40 ٹن 50 ٹن کتنا بھی ٹن کر لیجئے، لیکن ایک لمٹ ہے نا۔ جب کوئی محدود لامحدود کے مقابلے میں آئے تو اپنی ویلیو کھو دیتا ہے۔ یہ ریاض کا قاعدہ ہے، ریاضی کا قاعدہ ہے نا۔ تو جو لامحدود کا مظہر ہو، بھائی کیا کہا؟ جو چاہے وہ پوچھ لو۔ کیا مطلب ہے جو چاہے وہ پوچھ لو؟ یعنی جس کا علم لامحدود ہے۔ بھائی آپ نے پی ایچ ڈی کی 1 سبجیکٹ میں، 2 سبجیکٹ میں، 10 سبجیکٹ میں، آپ نے عام طور سے ملتے نہیں، 5 سبجیکٹ میں والے بھی پی ایچ ڈی کرنے والے نہیں ملتے، ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن اگر اس نے 5 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہے اور 6 میں سوال پوچھ لیں تو کہے گا بھائی میرے علم کا جو ہے وہ مرحلہ یہ ہے۔ نہیں، میں سوال بدلتا ہوں، آپ دنیا کا سب سے بڑا عالم لے آئیے اور اس سے ایک سوال پوچھیے، جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو اس دنیا کا، اسے لے کے آئیے اور اس سے یہ پوچھیے کہ بھائی آپ نے جو علم حاصل کیا وہ زیادہ ہے یا جو رہ گیا؟ غور کیجئے گا، وہ زیادہ ہے تو کیا جواب ہوگا؟ کامیا ابھی تو بہت سے علوم وہ ہیں جو میں نے سنے بھی نہیں ہیں، نہ جانے کتنی زبانیں، کتنے علوم ایسے ہیں جو میں نے حاصل کیا وہ بہت کم ہیں، جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ہم سب سے زیادہ پڑھے لکھے کو لائے تھے، اب میں نے سوال کا انداز بدلا کہ یہ بتاؤ آپ جاہل زیادہ ہو یا عالم؟ عزیزہ توجہ کیجیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ بھائی آپ عالم، چیزوں کے عالم زیادہ ہیں یا چیزوں کے جاہل زیادہ ہیں؟ تو کہا صاحب جس کا میں چیزوں کا عالم ہے وہ کم ہیں، جس کا جاہل ہوں وہ زیادہ ہیں۔ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا کہ عزیزان گرامی، جس کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھ رہے تھے وہ بھی زیادہ جاہل نکلا۔ غور کر رہے ہیں؟ وہ بھی زیادہ جاہل نکلا۔ تو اب وہ یہ کیسے کہے جو چاہے وہ پوچھ لو؟ غور کیجئے گا عزیزو، وہ کیسے کہے جو چاہے وہ پوچھ لو؟ تو یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے دائرہ علم میں جہل کا کہیں سے کہیں گزر نہ ہو۔ تو جس کا جہل کا گزر جس کے نہ ہو، اس کے وہاں طاقت کی منزل بھی وہ ہوگی کہ ضعف کا کہیں سے گزر نہ ہوگا۔ اب اگر 2 ہاتھ میں باب خیبر نظر آئے تو تعجب نہ کیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بس اور کہ جب آخری بات عرض کر رہا ہوں تو یہ 3 گروپ ہو گئے۔ ایک منزل وہ قرآن منزلیں دکھا رہا ہے،
یہ نہیں کہا کہ تم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا گروپ بہت ساری، یہ میں نے ایک آیت پیش کیا اور بہت ساری آیات ہے کہ جہاں منزلیں دکھائی گئیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس منزلوں پہ پہنچ کیسے سکتے ہو۔ تیسرا وہ ہے، بس آخری 5 منٹ اور آپ کے لوں گا، تیسری منزل وہ ہے کہ جہاں منزلیں دکھائی گئیں اور یہ کہا گیا کہ تم وہاں پہنچ نہیں سکتے، تمہاری ہمت نہیں ہے کہ تم وہاں پہنچ سکو۔ میں بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں ہیں کہ بھائی دیکھو تم قرآن، اب میں آیتیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت کم ہے، کہ تم قرآن کا جواب لے آؤ، نہیں لا سکتے بے عشر سور مفترعہ، تو 10 سوروں کا جواب لے آؤ، نہیں لا سکتے 1 سورے کا لے آؤ۔ ہیں میرے حبیب یہ 3 مصروں کا سورہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ میرے حبیب یہ لگاؤ، یہ چوتھا بنا نہیں سکتے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہیں یہ چوتھا مصرع لگا نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے۔ تو کیا ہوا، کیا لکھا، لیس ھذا من کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ تم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ میں آ گیا اپنے موضوع پہ، بس عزیزان گرامی، بھائی ایک آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے حبیب لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں جو علم دیا ہے وہ بہت کم دیا ہے۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، تمہیں یعنی کیا مطلب ہے کہ انسان حقیقت روح کو نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کے سب سے زیادہ قریب کیا چیز ہے بھائی؟ انسان کے سب سے زیادہ قریب روح ہے نا۔ اگر روح سے قریب کوئی شے ہے تو یا تو وہ ہستیاں ہیں یا وہ قدرت، وہ ذات ہے جو کہہ رہی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں، یا کہہ رہا ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، ہم وہ ہیں جو انسان کے دل اور خود انسان کے نفس کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو پروردگار تو کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، اور ہماری ساری عبادتیں کس لیے؟ بس عزیزہ گفتگو تمام ہو گئی، قربتاً الی اللہ۔ تو بھائی جو قریب ہے اس سے قریب ہونے کا کیا مطلب؟ غور کیجئے گا، جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ تو کیا مسئلہ ہے کہ کیا ہم انسان کی شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں؟ تو وہاں جو کہا گیا کہ انسان کی شہرگ حیات سے زیادہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں، ہم انسان کے قلب اور اس کے نفس سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اگر وہ قریب ہے تو پھر ہم عبادتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہم یہ حج کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں؟ کہا سب قربتاً الی اللہ۔ تو جو قریب ہے اس سے قریب ہونے کا کیا مطلب؟ وہ تو اتنا قریب ہے تو اس سے قریب ہونے کا کیا مطلب؟ تو بات وہی ہے، وہ قریب ہے تو قربت کے 2 پہلو ہیں، ایک مادی اعتبار سے قریب ہو جانا، ایک معنوی اعتبار سے قریب ہو جانا۔ مادی اعتبار سے قریب، اگر جتنے آپ میرے قریب ہیں میں آپ کا قریب ہوں، جتنے یہ مجھ سے دور ہیں اتنا میں ان سے دور ہوں، لیکن معنوی اعتبار سے ممکن ہے کہ کوئی ایک طرف سے قریب ہو دوسری طرف سے قریب نہ ہو۔ وہ کیسے ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نہ جانے کتنے والدین ایسے ہیں کہ وہ اپنے اولاد اپنے والدین کو چھوڑ کر چلی گئی، خدا نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اولاد سے پوچھیں، اگر وہ نالائق اولاد ہے اس سے پوچھے تو کہیں گے نہیں میں نے چھوڑ دیا، میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اور اگر والدین کے پاس جائیں کہ بھئی آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے یا پیار ہے، کہیں گے نہیں میں تو آج بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں۔ ماں سے پوچھیں جو مرکز محبت ہے، وہ کہے گی ہاں میرا بیٹا ہے، وہ چلا گیا تو کیا میں تو آج بھی دعا کرتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے دوری ہے، یہاں سے دوری نہیں ہے۔ تو یہ قریب کیوں ہیں؟ اس حیثیت سے قریب ہے کہ یہ ماں ہیں، اس حیثیت سے قریب نہیں ہے کہ وہ لائق ہے۔ غور کیجئے گا۔ بس عزیزو، پروردگار بھی ہم سے ایسے ہی قریب ہے کیونکہ وہ خدا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہم لائق ہوں۔ اب عزیزو اس سے ہی جواب بڑا عظیم مل جاتا ہے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ 25 سال تک علی کیوں دربار خلافت پہ گئے؟ وہ اس لیے گئے کہ امام تھے، اس لیے گئے کیونکہ وہ مشکل کشا تھے، اس لیے نہیں گئے کہ کرسی خلافت پہ بیٹھنے والے لائق تھے، اس لیے نہیں گئے۔ تو قربت اس اعتبار سے تھی
کیونکہ وہ امام ہیں. اسی لیے عبد الرحمن ابن ملجم سے امام نے کیا کہا؟ امام کا جملہ کیا تھا؟ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ آبیس الامام لک، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ تو میں ہاتھ جوڑ کر پوچھوں مولا یہ تو آپ کو امام ہی نہیں مانتا، تو آپ اس سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا برا امام تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے علی بتانا یہ چاہتے ہیں اس کے امام ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے امام ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم اس کائنات کے امام ہیں اور رہیں گے. ہم اس کائنات، یہی تو وجہ ہے کہ حسین کربلا کی سرزمین پر جب آئے ہیں اور قربانیاں بار بار حجتیں قائم کر رہے ہیں، لیکن کربلا کا تنہا شہید ہے علی اکبر، جس پر امام نے لوگوں کو حجت نہیں بنایا، لوگوں کو گواہ نہیں بنایا، بلکہ پروردگار کو گواہ بنایا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. اب جب جا رہے ہیں تو کس انداز سے جا رہے ہیں؟ اللہم، بیٹا علی اکبر ہیں جو رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. خدا کی قسم یہ وہ کائنات کی عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس لوگوں ہی کو گواہ نہیں بنایا بلکہ پروردگار کو عالم ملکوت کی منازل کو طے کر رہے والے ہیں. یہ عالم ملکوت کے امام بھی بن کے آئے ہیں. اسی لیے کہہ رہے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار گواہ رہنا اب تیری راہ میں وہ جا رہا ہے اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا. وَإِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ، اور جب میں تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ، تو اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا. بس عزیزو اب جب علی اکبر گئے ہیں، کیسے رخصت کیا میں نے مسائل کو مختصر کیا، مگر چند جملے تو عزیزو سن لیجئے. تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین نے رخصت کیا ہے، ادھر بیٹا چلا، پیچھے پیچھے جو ہے حسین چل رہے ہیں. کسی کے آنے کی آہٹ کو سنا، مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ آ رہا ہے. مہلن مہلن یا بنائی، اے میرے لال ذرا گھوڑے سے اترے. بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، اب پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ تو جو صاحب ارباب مقاتل نے لکھا، ایک وہ جملہ جو مشہور ہے آپ سنتے رہتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو عام طور سے نہیں پڑھا جاتا. ایک جملہ وہ ہے، اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ جوان کا غم کیا ہوتا ہے. اور دوسری کیفیت یہ ہے، اے میرے لال تم میری ذاتی قربانی بن کر جا رہے ہو، اور شریعت میں مستحب ہے کہ جب قربانی دے رہا ہو تو جو قربانی دینے والا ہوتا ہے وہ قربانی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اے میرے لال جاؤ خدا حافظ، میں تمہارے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، لیکن اے میرے بیٹا جب تک تمہارا میرا سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہے زیارت کرنا چاہتے ہیں، یا اس لیے کہ کہہ رہے ہیں اذا اشتقنا الی زیارت نبیک، جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے بیٹے کو دیکھ لیا کرتا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ جب آخری مرحلے میں حسین علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں تو بیٹے کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں یا شبیہ رسالت کے طور پر. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس عزیزو علی اکبر گئے، جنگ کی اور خوب جنگ کی. ایک منزل وہ بھی آئی کہ ایک مرتبہ کربلا کا یہ تنہا شہید ہے جس نے نصرت کے لیے آقا کو نہیں پکارا بلکہ کیا جملے ارشاد فرمائے، وعلیک منی السلام، السلام علیکہ یا ابتا بھی نہیں کہا، وعلیک منی السلام. میں کہوں گا علی اکبر یہ بابا کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارتے؟ عجب نہیں کہ علی اکبر آواز دیں، میرا بابا صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے. اے بابا
آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا میرا سلام آخر قبول کیجئے، اور سیاغت سلام بھی بدل دیا، جس کا جواب واجب نہیں ہے۔ بابا میں زحمت جواب کی بھی زحمت نہیں دیتا، بس یہ خبر سلام کے ذریعے سے خبر شہادت پہنچ جائے کہ آپ کا بیٹا گھوڑے سے گر گیا۔ ارے لیکن جو جون کے جنازے پہ گیا ہو، کیا وہ علی اکبر کے جنازے؟ بس عزیزو، ایک مرتبہ حسین چلے، این علی این علی کہتے ہوئے، کبھی نجف کے علی کو بلا رہے ہیں، کبھی بیٹے کو بلا رہے ہیں، اے میرے لال تمہارے بابا کو نظر نہیں آتا، بیٹا کہاں ہو؟ بس ایک مرتبہ بیٹے نے پکارا، اب بابا آیا۔ خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے کہ جو حسین نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ جوان لال ہے جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ عزیزو ایڑیاں کیسے رگڑی جاتی ہیں جانتے ہیں؟ جب سانس اکھڑ رہی ہو، سانس نہ آئے تو پیروں کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے تاکہ سانس لیا جا سکے۔ سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ چکا ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین پہنچے، بس عزیزو آخری جملے ہیں، بس ایک مرتبہ حسین پہنچے اور بیٹے کے سر کو زانو پہ رکھا۔ میرے لال کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ بس عزیزو یہ دو وصیتیں سن لیجئے، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں بابا میری دو وصیتیں ہیں، ایک وصیت وہ ہے جو آج سنتے رہتے ہیں، ایک وہ ہے جو میں نے عرب خطبہ سے سنی ہے، کسی روایت میں خود نہیں دیکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی وصیت وہ ہے، بابا جب میں مدینے سے چلا تھا، بابا جب میں مدینے سے چلا تھا تو میں نے کہا تھا بہن صغرا ہم آپ کو لینے کے لیے آئیں گے۔ بابا میں نہیں لا سکا، ہو سکے تو بہن کا آخری دیدار کر دو۔ حسین نے دو انگلیوں کو بلند کیا، بس ایک مرتبہ جیسے ہی امام عالم ملک و ملکوت نے دو انگلیوں کو بلند کیا، ساری زمین پست ہو گئی، مدینے کی زمین بلند ہو گئی۔ بابا روضہ رسول نظر آتا ہے مگر صغرا نظر نہیں آتی۔ میرے بیٹا ذرا غور سے دیکھو، بابا بیت الشرف نظر آ رہا ہے مگر صغرا نظر نہیں آتی۔ میرے لال ذرا غور سے دیکھو، بابا ایک گٹھری پڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے مگر صغرا نظر نہیں آتی۔ حسین نے سر کو پیٹا، اے میرے لال یہی تمہاری بہن صغرا ہے جو تمہارے نشان قدم کو چوم رہی ہے، بھیا علی اکبر۔ بس عزیزو آخری مرحلہ، میرے لال کوئی وصیت کا؟ بابا میری ایک اور وصیت ہے، خدا کی قسم کوئی آنکھ نہ ہوگی جس میں اشک نہ ہو۔ بابا انما سقطت عن فرسی، بابا جب میں اپنے گھوڑے سے گرا تو میں نے دیکھا، میں نے یہ محسوس کیا ان الرجل قد یمشی من ورائی، کہ کوئی انسان ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے۔ بابا میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، یہ وہی ظالم تھا جس نے میرے سینے پہ برچی کا پھل مارا ہے۔ بابا وہ میرے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا اکبرا ان ھذا الرمو لم ينکسر بنفسه وانا الذی کسرتہ، یہ سینے میں برچی خود نہیں ٹوٹی ہے، یہ میں نے خود توڑی ہے۔ بابا میں نے اس ظالم سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو بابا اس کا کہنا یہ تھا انی سمیتو ان اباک صابرا، میں نے سنا ہے کہ تیرا باپ بہت صابر ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ جوان لال کے سینے سے کیسے برچی نکالتے ہیں۔ بابا جب میرے سینے سے برچی نکالے آسمان کانپے، زمین تھر رہا ہے مگر ہاتھوں میں لرزش نہ ہو۔ حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، بیٹا اکبر قلب سنبھلے گا اپنا تو ہم سنبھالیں گے، تم آنکھیں بند کرو ہم سینہ نکالیں گے۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، جوان لال کے سینے سے برچی کا پھل کھینچنا، روح قفس عنصری کو پرواز کر گئی۔ حسین نے مرثیہ پڑھا، الدنیا بعدک العفا،